اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دیکھنے والے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا اور بنانے کا مقصد، بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ فرقہ پر بے تحاشا تنقید کی جاتی ہے کہ یہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے، ان کا ایمان صحابہ رسول پہ نہیں ہے، یہ صحابہ رسول کے دشمن ہیں۔ تو اس کے جواب کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے۔ اس پہ یوٹیوب پہ بھی غلیظ اور واہیات پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور معاشرے میں بھی غلاظتیں بکی جاتی ہیں شیعوں کے خلاف اسی بات کو لے کے۔ تو عرض کرنا صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں جو خصوصیات رسول اللہ کے ساتھ رہنے والوں کی بیان کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں صحابہ میں، کیونکہ اہل سنت صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھا اور حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وہ شخص صحابی ہے۔ اب حالت ایمان میں یعنی کلمہ اسلام پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ صحابی ہے۔ تو قرآن دو طرح کے لوگوں کو بیان کرتا ہے، ایک منافقین ہیں، وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ اہل سنت بھائی ہمارے جو ہیں وہ صرف اور صرف اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کو اور ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پہ ہر منافق، ہر مومن کو برابر سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی تمیز نہیں کرتے، اور منافقین کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی حوالے پہ پہلا ثبوت میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا، اس حوالے سے ایک سیریز ویڈیوز کی اپلوڈ کی جائے گی جس کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ صحیح بخاری شریف ہے، جلد دوم، مکتبہ رحمانیہ لاہور کی چھپی ہوئی، قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب ہے اہل سنت کی۔ اس میں سے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ رسول کا کیا معیار ہے اور کیا وہ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، اور جو شخص جہنم میں جائے یقیناً وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یہ پارہ نمبر 18 کتاب التفسیر، صحیح بخاری شریف جلد دوم، حدیث نمبر 1733 میرے سامنے ہے کہ فلاں 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 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، فرمایا لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ محشور کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں پہلے ابراہیم پیغمبر کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ اب یہ جو امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے، ان کو بائیں یعنی دوزخ کی طرف لے چلیں گے۔ میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں، اب یہ ترجمہ اس نے ساتھ والے کیا ہے وحید الزما صاحب نے، لیکن آپ یہ دیکھیں عربی متن میں حدیث میں یا رب اصحابی، آپ کو واضح یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو پروردگار جواب ملے گا تم نہیں جانتے تمہارے بعد جو انہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کی۔ اس وقت وہی کہوں گا جو اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ نے کہا، جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، جب تو نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا اس کے بعد تجھی کو ان کی خبر۔ یہ میرے سامنے واضح ہے، یہ یا رب اصحابی یعنی رسول اللہ کے کچھ اصحاب ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ کسی شخص کو یا کسی انسان کو اس حوالے سے کوئی رسول اللہ نے زندگی میں ایسی بات کی کہ پتہ چلے کہ میرے بعد تم کیا کرو گے یا تم کچھ اچھا نہیں کرو گے۔ یہ میرے ہاتھ میں موطا امام مالک اہل سنت کی مشہور ترین کتاب، امام مالک کی لکھی ہوئی جو 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کے بھی ہیں، اور اس میں انہوں نے صحیح ترین احادیث جمع کی، اور یہ حذیفہ اکیڈمی کی چھپی ہوئی موطا امام مالک میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں سے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا۔ اس میں یہ کتاب الجہاد، کتاب جہاد کے بیان میں، اس کتاب میں آپ اگر دیکھیں حدیث نمبر، یہ میرے سامنے حدیث نمبر اس کی 38، اور یہ اردو، یہ صفحہ نمبر اس کا 296۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کے لیے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کا میں گواہ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ مسلمان ہوئے ہم جیسے وہ مسلمان ہوئے، اور جہاد کیا ہم نے جیسے انہوں نے جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا مگر مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد کیا کرو گے، تو رونے لگے، فرمایا کہ ہم زندہ رہیں گے بعد آپ کے۔
تو برادران عزیز، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور پھر دعا کی، التجا کی، اور رحمت للعالمین نبی نے دعا بھی نہیں فرمائی اور یہ بھی فرما دیا ایک بشارت دیتے ہوئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد تم کیا کرو گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بہت قداور شخصیات ہیں جن کے بارے میں ایسی باتیں آتی ہیں، تو انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ سے ذرا غور فرمائیے گا کہ ایک ایسا مذہب کہ جس کے بارے میں رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میری سگی بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا، تو اس میں کسی کو کیسے کھلی چھٹی دی جائے سکتی؟ جبکہ اہل سنت کی یہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، یہ موطا امام مالک، اس میں یہ دکھا دیا کہ صحابہ میں سے بعض لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اس میں یہ دکھا دیا کہ کس شخصیت کو رسول اللہ نے دعا نہیں دی اور یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم میرے بعد تم کیا کرو گے۔ فیصلہ آپ پہ ہے، برائے مہربانی شیعوں کو بلا وجہ تان نہ کیا کریں، گالیاں نہ دیا کریں۔ به طه، به یاسین، به معراج احمد.